السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 54 میں سبق قومی ادارے کا صفحہ نمبر 97 اور 98 پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے، جو آپ کی بک میں موجود ہے. کھولے صفحہ نمبر 97 98، پینسل بھی ہاتھ میں لے تاکہ معنی اور گرامر لکھ سکیں. کل ہم نے محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ قومی ادارے کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں. آج ہم محکمہ پولیس اور شہری دفاع کا جو محکمہ ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 98 کھولے. محکمہ پولیس کا محکمہ جو ہے اس کا فرض کیا ہے؟ عدل و انصاف، اخوت و بھائی چارہ اور آزادی و مساوات کسی بھی قوم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری عوامل ہیں. یہ دیکھیں، عدل و انصاف، اخوت و بھائی چارہ اور آزادی و مساوات. بتائیں یہ کون سے مرکبات ہیں؟ تینوں جو ہیں مرکب عطفی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں عوامل ایسے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں قوم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا. پاکستان، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عوام کو مکمل تحفظ دینے اور ظلم و زیادتی کو روکنے کی خاطر محکمہ پولیس ہمہ وقت سرگرم عمل رہتا ہے. ہمہ وقت، ہر وقت سرگرم عمل، مصروف. یہی وجہ ہے کہ عوام کو مکمل تحفظ اور معاشرے میں ظلم و زیادتی کے تدارک کے لیے پولیس کا جو محکمہ ہے وہ ہر وقت مصروف رہتا ہے. اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ملک قوم میں امن و امان قائم ہو اور ان کی ہر لحاظ سے ان کو تحفظ فراہم کرے. معاشرے میں جب انتشار پھیلتا ہے اور لوگ ملکی قوانین کو روندنے پر تل جاتے ہیں، روندنا، کچلنا، قانون توڑنا، قوانین کی پابندی نہ کرنا، تو ان غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد کو پکڑنا اور ان کے بارے میں تفتیش معلومات اکٹھی کرنا محکمہ پولیس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، جب کبھی ملک میں کوئی انتشار، کوئی بدنظمی پھیلتی ہے اور لوگ جو ہے قوانین کو توڑ ڈالتے ہیں اور ان سرگرمیوں میں ملوث جو افراد ہوتے ہیں ان کو پکڑنا اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، پوچھ گچھ کرنا، تفتیش پوچھ گچھ یا معلومات اکٹھی کرنا، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. اس ادارے کی موجودگی سے عوام میں تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے. عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھنے، معاشرے سے بد انتظامی کو دور کرنے اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک قابل ذکر ادارہ ہے. اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو معاشرے میں عدل و انصاف قائم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جو بدنظمی پیدا ہوتی ہے وہ دور کر کے معاشرے میں امن و امان قائم رکھتا ہے. افواج پاکستان یہ بھی کسی بھی ملک کی حفاظت، دفاع کے لیے بہت ہی اہم ادارہ ہے. ملک و قوم کے تحفظ کی خاطر افواج پاکستان ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. کہیں پر سرحدوں کی حفاظت تو کہیں پر فضائی اور سمندری حدود کی حفاظت. حدود حد کی جمع ہے. حفاظت کر کے عوام کو تحفظ فراہم کرنا افواج پاکستان کا نصب العین ہے. نصب العین خاص مقصد. ہم جو اپنے گھروں میں آرام سے دن ہو چاہے رات ہو پرسکون نیند سوتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ہر لحاظ سے ہم حفاظت سے ہیں، محفوظ ہیں. تو یہ پولیس ہی کا محکمہ ہے یا افواج پاکستان کا ہی ذمہ داریاں ہیں جو ہم اس طرح آرام و سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ادارے جدید اسلحے سے لیس ہوتے ہیں. یعنی نئے جو اسلحے ہوتے ہیں یہ ان کے پاس ہوتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ملک و قوم کی خاطر دشمن کا ڈٹ کا مقابلہ کر سکے. ڈٹ کا مقابلہ کرنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا، لڑائی کرنا. ان کے ساتھ یہ جدید اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے، میلی نظر سے دیکھنا چاہے ملک کو، تو یہ ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھائے. افواج زمانہ جنگ میں نہیں بلکہ امن کے زمانے میں بھی قدرتی آفات مثلاً زلزلے اور سیلاب وغیرہ کے دوران میں عوام کی خدمت میں سرگرم عمل رہتی ہیں. نہ صرف جنگ
اور امن کے زمانے میں دور میں، بلکہ جب کبھی قدرتی آفات جیسے زلزلہ اور سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو اس دوران بھی یہ بہت مصروف ہو کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، شہری دفاع یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک کی دفاع کے لیے افواج مکمل جوش اور ولولہ جذبہ کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتی ہیں۔ عہدہ برا ہونا، فرض نبھانا، یعنی یہ ملک کی جو ہے حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے ہر وقت جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے مؤثر دفاع کے لیے از حد ضروری ہے کہ شہروں میں ایسے ادارے قائم ہوں جو شہری دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے عام لوگوں کو تربیت دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے جو عام لوگوں کو تربیت دیں کہ وہ آفات کے وقت، قدرتی آفات اور مصائب کے وقت جو ہیں خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنی مدد کریں۔ اگر کہیں آگ لگ جائے، زلزلے کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنا پڑے یا سیلاب وغیرہ جیسی آفت نازل ہو جائے، آفت، مصیبت، تو شہروں اور شہریوں کی حفاظت اور ان کو نقصانات سے بچانے کے فرائض یہی ادارے ادا کرتے ہیں۔ جو مختلف جو ادارے ہوتے ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں، زلزلہ یا سیلاب آنے کی صورت میں بروقت پہنچتے ہیں اور متاثرین کو امداد پہنچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ دفاعی جو شہری دفاع کے جو ادارے ہیں یہ ان کے فرائض ہوتے ہیں۔ ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ باقاعدہ ملازم نہیں ہوتے، یعنی نہ ان کو تنخواہ ملتی ہے، نہ باقاعدہ یہ ملازم ہوتے ہیں، بلکہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات وقف کرتے ہیں۔ رضاکارانہ طور پر یعنی بغیر کسی معاوضے کے کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ان رضاکاروں کی تربیت کے لیے حکومت خصوصی انتظامات کرتی ہے تاکہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ خوش اسلوبی کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے حکومت ان کو باقاعدہ جو ہے تربیت دیتی ہے اور ان کے لیے خاص انتظام کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت جس قسم کی بھی صورتحال ہو تو اس صورتحال کے مطابق جو ہے وہ متاثرین کی بروقت مدد کر سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو عوام کی بہبود کے لیے اپنی اپنی خدمات کی انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں۔ بہبود، ترقی، یعنی اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے ادارے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے اور ان کی ترقی، فلاح و ترقی اور بہبود کے لیے جو ہیں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں پیغام رسانی کے ادارے سر فہرست ہیں۔ ٹھیک ہے، پیغام رسانی جو ڈاک اور تار اور اس قسم کے جو ادارے ہیں پہنچانا بروقت، یہ بھی بہت اہم ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ صحافتی ادارے عوام کو ملک کی صورتحال سے آگاہ باخبر کرنے اور اپنے حقوق کا شعور پیدا کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ صحافتی ادارہ ایک ایسا ادارت ہے جو عوام کو ملک میں ہونے والی صورتحال، یعنی جن حالات سے ملک گزر رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بروقت باخبر رکھتے ہیں اور ان میں اپنے حقوق کے حصول کا جو ہے جذبہ پیدا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یقیناً بچے آپ لوگ جو ہیں ان تمام اداروں سے خوب واقف ہیں، پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے محکمے جو ہیں کیا کیا فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں اور کن حالات میں وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔